شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، گزرے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ اپنے غلام پر بڑا مہربان تھا۔ ہر وقت وہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا رہتا تھا اور غلام نہایت ہی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے ایک دن بادشاہ کو غلام کی حرکت ناگوار گزری اور اس پر برس پڑا اور سخت سست کہہ ڈالا۔ غلام نے بھلا اس طرح کی ڈانٹ پھٹکار کب سنی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے عنایتوں اور نوازشوں کا عادی تھا اور بہت رنجیدہ ہوا اور رنجیدہ رہنے لگا۔ ایک دن بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے فرار ہو گیا۔ بادشاہ نے غلام کی تلاش میں ہر طرف اپنے لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے ہر طرف تلاش کیا لیکن غلام نہ ملا۔ بادشاہ غلام کے ساتھ ہمیشہ ہی نیکی کرتا تھا۔ بادشاہ کو اس بات کی بے پناہ تکلیف ہوئی کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کیا، انعام و اکرام سے نوازا، شفقت و محبت سے پیش آیا، اور ایک دن غصے میں کچھ کہہ دیا تو وہ ایسا احسان فراموش نکلا کہ زندگی بھر کے احسانات اور انعامات کو اس نے بھلا دیا، اور اس نے دل میں یہ طے کر لیا کہ آخر کبھی نہ کبھی تو وہ ملے گا۔ جب بھی وہ مل گیا اس کی گردن اڑائے بغیر نہ مانوں گا، اور اس دن کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر غلام بادشاہ کو چھوڑ کر چلا تو آیا، مگر بادشاہ کا حسن و سلوک اور اس کے احسانات بھلا نہ سکا۔ جب بھی اسے بادشاہ کے حسن و سلوک کی یاد آتی، وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے بے چین ہو جاتا، مگر خدمت میں حاضری کے لیے اس کی ہمت نہ ہوتی۔ اس شش و پنج میں ایک مدت گزر گئی۔ آخر ایک دن غلام نے ہمت کر ہی لی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اپنے محسن کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگے گا۔ یہ سوچ کر روانہ ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ غلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، بادشاہ غصے میں گرجا، بلاؤ جلاد کو، اور جلاد کو حکم دیا، اڑا دو اس کی گردن۔ جلاد حکم ملتے ہی ننگی تلوار لیے آگے بڑھا۔ غلام نے نہایت عجز و انکساری سے بادشاہ سے عرض کیا، حضور یہ گردن حاضر ہے، اس پر آپ کے بہت احسانات کا بوجھ ہے، اسے اڑا دیجئے، مگر مجھے چند منٹ کی مہلت دے دیجئے، میں اپنے رب سے دعا کر لوں۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے، مگر تیری گردن اڑا دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ دعا کی اجازت ملتے ہی جلاد پیچھے ہٹا اور غلام دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے میرے پروردگار، جس آقا نے آج میری گردن اڑانے کا حکم دیا ہے، زندگی بھر اس نے مجھ پر نوازشیں کی ہیں اور اس نے مجھے عزت سے نوازا۔ پروردگار، اس آقا کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں۔ یا اللہ، یہ مجھے آج قتل کر رہے ہیں، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنا خون معاف کر دیا، اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ کل حشر کے میدان میں ان کی پکڑ نہ کرنا۔ میں اپنے محسن کو کل حشر کے میدان میں شرمندہ نہ دیکھ سکوں گا۔ پروردگار، میں اپنا خون ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی کل میدان حشر میں ان کو معاف کر دینا۔ پروردگار، تو اس سے بھی زیادہ عزت و اکرام سے اس کو نوازنا۔ غلام دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگ رہا تھا۔ بادشاہ کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ کس قسم کا غلام ہے؟ وہ حیران تھا کہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں اور اس کو میرے انجام کی فکر ہے۔ یہ میری آخرت اور عاقبت کا کس قدر خیر خواہ ہے۔ یہ وہاں کی پکڑ سے مجھے بچانے کے لیے بے چین ہے۔ بادشاہ کا سارا غصہ کافور ہو گیا، اور آگے بڑھ کر بادشاہ نے بے قراری کے ساتھ اس کو گلے لگا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ عزت و اکرام سے نوازا، اور غلام کے صبح شام پھر عیش و آرام اور خوشی میں گزرنے لگے۔ بادشاہ کے اس سلوک پر درباری حیرت زدہ تھے۔ ایک دن بادشاہ سے پوچھا کہ حضور، آپ یا تو اس غلام کو قتل کروا رہے تھے، اب پہلے سے بھی زیادہ اس پر انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ بادشاہ نے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے اس غلام میں دو ایسی خوبیاں دیکھیں
کہ میں الٹا اس کا احسان مند ہو گیا۔ ایک یہ کہ یہ سچا احسان شناس ہے، وقتی طور پر اس سے غلطی ہوئی، لیکن یہ میرے احسانات کو نہیں بھولا، اس نے میری وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ دوسری خوبی یہ کہ اس نے میری وہ خیر خواہی کی کہ اس خیر خواہی تک میری سوچ نے بھی کبھی میرا ساتھ نہ دیا۔ اس نے اپنے قتل کا حکم سننے اور جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھنے کے بعد بھی ذرا میری طرف سے دل میلا نہ کیا، اور اس نے آخرت میں اللہ کی پکڑ سے مجھے بچانے کے لیے اللہ سے درخواست کی۔ اپنی جان دے کر بھی اس نے مجھے روز محشر کے دن اللہ کے ہاں شرمندہ دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی یہ دو خوبیاں، ایک احسان شناسی اور دوسری سچی خیر خواہی، ایسی بنیادی خوبیاں ہیں کہ جو نہ صرف بندے کو انسان کی نظر میں محبوب اور قابل قدر بناتی ہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں بھی وہ بندہ قابل قدر اور محبوب ہوتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی لذت اسی بندے کو ملتی ہے جو دوسروں کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر بندے کی آرزو چاہت یہی ہے کہ کل حشر کے میدان میں اسے شرمندگی نہ ہو اور اس کا خالق بھی اس سے راضی ہو۔ بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی وہ اپنے بھائی کے لیے یہی چاہے اور آرزو کرے تو واقعی وہ سچا خیر خواہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایمان کا لذت شناس تسلیم ہی نہیں کیا جو اپنے بھائی کا سچا خیر خواہ نہ ہو اور اس کے لیے بھی وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص ایمان کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کی خیر خواہی چاہنے والے بندے کو ایسا مقبول اور عزیز اور اس قدر قلبی اطمینان و سکون عطا کرتا ہے کہ یہ نعمتیں وہ کسی قیمت